السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ پروگرام آپ کے ستارے میں خوش آمدید۔ میں ہوں ظفر نقوی۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ایسٹرالوجر ایم اے شامی صاحب۔ شامی صاحب کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں ہی آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کی اسکرینس پر آپ کو کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہے، جس پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں اور ہم آپ کے سوالات کا آپ کو جواب دیں گے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں، اور آغاز ہم ایک عجیب و غریب سوال سے بھی اور ایک عجیب و غریب سمٹم سے بھی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے سوالات ہم اس کے بعد شامل کریں گے۔ ناظرین، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے کھانے سے بال کا نکلنا بہت کامن ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ سچویشن آتی ہے کہ کبھی کبھار کوئی بال نکل آئے، جس کو ہم اکثر پکانے والے کی غلطی بھی کہہ دیتے ہیں یا اس پہ بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ فریکوینٹلی دوسرے تیسرے دن جو ہے اس طرح کے ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں سچویشنز، کھانے میں بال نظر آتا ہے۔ اور ہم سے ایک صارف نے سوال کیا ہے کہ کیا کھانے میں بار بار بال آنا کالے جادو کی علامت ہے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ ان کے کھانے سے بال نکلا اور اس کے بعد وہ بال غائب ہو گیا۔ تو یہ بڑی ایک ڈفرینٹ سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے، تو اس پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہمارے صارفین کی کیوری ہے اس کو ذرا سولو کیجیے گا کہ کیا یہ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، ذائچے میں مختلف انڈیکیشنز ہوتی ہیں اور آپ کے مخصوص پلانٹری پوزیشن ہوتی ہے جو کہ واضح کرتی ہے کہ کسی شخص پہ جادو ٹونے کے اثرات ہیں، جس میں آپ کے اگر چھٹا، آٹھواں اور 12واں گھر میں مخصوص تارے آئیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نیگیٹو انرجی کے افیکٹس محسوس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ راہو کی جو پوزیشن بتا رہی ہیں، جو آپ کو بال نظر آ رہا ہے، یہ 8ویں گھر میں راہو کی موجودگی ہو تو اس چیز کو سمٹم کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ گھر میں اکیلے رہ رہے ہیں کہ لیکن ان کے ساتھ کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ چیز ہے، یا کمرے میں اکیلے ہیں، یا ان کو کسی کے سانس لینے کی آواز آتی ہے، یا غیر محسوس طور پہ وہ بالکل سیپریٹ ہیں۔ جب کوئی دوسرے لوگ ہوتے ہیں تب محسوس نہیں ہوتا، جب وہ بالکل علیحدہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ محسوس ہوتا ہے کوئی شخص دوسرا ہے یا اس کی غیر فطری موجودگی احساس دلاتی ہے۔ تو یہ ساری سمٹمز جو ہیں راہو کیتو کی نیگیٹو انرجی کو ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کے جادو ٹونے کے اثرات کو بھی ظاہر کرتی ہے، یعنی دونوں چیزوں کو، کیونکہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ کالے جادو کے اثرات ہیں تو ان کا یہ جو ایک خیال ہے وہ بالکل درست ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ابھی دیکھیں، یہ اثرات جب بڑھتے ہیں پھر اس بعد آپ پہ جب انسانی جسم پہ اثرات پیدا کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اعصاب پہ دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، کندھوں میں درد ہونا شروع ہوتا ہے، نظام ہضم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی اگلی پوزیشن کیا ہوتی ہے، آپ کے کاموں میں رکاوٹ، دوسرے دیگر مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جب عقل مند کے لیے نشانی کافی ہے کہ جب ایسے سمٹم نظر آئیں تو فوری طور پر اپنا ذائچہ نکلوا کے اس کی تصدیق کر لینی چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا نیگیٹو انرجی کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کو فوری طور پر روحانی تدارک کرے، اس کا اس کے ریمیڈی کی طرف کرے۔ تو اب بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں۔ مدیحہ کلثوم کہتی ہیں کہ بیرون ملک سفر کرنا چاہتی ہیں، کیا ان کا بیرون ملک کا سفر ٹھیک رہے گا؟ ان کا ذائچہ میں نے دیکھا، ذائچے میں باہر جانے کا یوگ بن رہا ہے، لیکن موجودہ وقت میں ان کے لیے مسائل نظر آ رہے ہیں، کمپلیکیشن نظر آ رہی ہیں، کوئی لیگلی طور پہ کمپلیکیشن آ سکتی ہیں، کوئی گھریلو مسائل آ سکتے ہیں جس کے سے کام ان کا رک سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سفر میں کامیابی کے لیے کہ تو مبارک نگینہ یا مون سٹون پہنیں اور اپنے خصوصی صدقات دیں، اور خصوصی طور پہ ایک لوہے سفر بنوا کے پاس رکھیں تو سفر انشاءاللہ ضرور ہوگا، اس میں کامیابی ہوں گی انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے محمد عثمان کا۔ محمد عثمان کہتے ہیں کہ مالی مشکلات کا سامنا ہے، قرض ان پہ بے بہا ہے، تو یہ حالات کب بہتر ہوں گے؟ اس میں یہ ہے کہ ان کا ذائچے میں دیکھا ہے شراپت دوش ایکٹیویٹ ہے۔ شراپت دوش یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب راہو اور زحل آپ کے اکٹھے ہو جائیں، کنجکشن بن رہی ہو، یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، تو یہ آپ کا شراپت دوش کہلاتا ہے۔ نیگیٹو انرجی کا افیکٹ آتا ہے اور کاموں میں رکاوٹ آتی ہے، یہ کیونکہ یہ شراپت دوش ان کے 10ویں گھر کو متاثر کر رہا ہے تو ان کے کیریئر کو متاثر کرے گا، تو کیریئر میں آپ کے اپس ڈاؤن آئیں گے، مالی مشکلات آئیں گی اور کام ہوتے ہوتے رکیں گے، تو جس کی وجہ سے ان کا لائف کا سائیکل چلانا مشکل ہوگا۔ مزید ان کی سرستی بھی آگے شروع ہو رہی ہے، تو اس لیے ان کو مکمل طور پر روحانی تدبیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ اس مسئلے سے نکل سکیں۔ اگلا سوال ہے مزمل حسین کا۔ مزمل حسین کا کہنا ہے کہ کافی عرصے سے وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور ان کی بیماری کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کب تک حل ہوگا اور اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ ان کے ذائچے میں دو چیزیں، ایک تو سرستی شروع ہو گئی ہے اور دوسرا گرہن دوش بھی لگا ہوا ہے۔ گرہن دوش کی وجہ سے نیگیٹو انرجی ہے، اس کو عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ جادو ٹونے کے اثرات بھی ہیں۔ گرہن دوش جب بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ یہ نیگیٹو انرجی بھی ضرور آتی ہے، آپ کی زندگی پہ افیکٹ کرتی ہے اور جادو ٹونے کے اثرات بھی آتے ہیں۔
تو اس کی وجہ سے ایسے شخص کو خصوصی طور پر روحانی ریمیڈیز کرنی چاہیے, لوہے شفا بنوا کے پاس رکھنی چاہیے, اس کے علاوہ 7 سلاموں کا عمل کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ کریں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے نکل جائیں گے. روحانی طور پہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ باقی سوالات بھی ہیں آپ کے, ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں, لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا آنے والا ہفتہ کیسا گزرے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کے ہاروسکوپ ڈسکس کرنے لگے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسکارپیو کی, یعنی کہ برج عقرب کی. تو اسکارپیو والوں کا یہ آنے والا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ دیکھیں برج عقرب والوں کی ایک تو 60 شروع ہوئی ہے اور یہ آخری دور سے گزر رہے ہیں 60 کے. 24 جنوری 2020 کو ان کی 60 ختم ہو جائے گی, اور موجودہ زائچے میں پوزیشن یہ ہے کہ ان کا جو ستارہ اس وقت غروب کی حالت میں اور شمس کے ساتھ اپنے گھر بیٹھا ہے. یہ جو میں پریڈکشن دیتا ہوں یہ ویدک اسٹرالوجی کے مطابق پریڈکشن ہوتی ہے اور اسینڈنٹ بیس پہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ان لوگوں پہ اپلائی ہوگی جن کے اسینڈنٹ ویدک اسینڈنٹ جو ہیں اسکارپیو ہیں, ٹھیک ہے. دوسرے لوگ پڑھیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے, اس لیے ویدک اسٹینڈرڈ جو ہے نکالنا ضروری ہے, اسی سے آپ کی ریئل لائف کی پریڈکشن ہوتی ہے. جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو آپ کا زائچے کا ایگزیکٹ جو اسینڈنٹ آپ کا ہاروسکوپ ہے اس کے بارے میں پتہ ہو, جو آپ ہم سے بھی پتہ کروا سکتے ہیں. اپنا ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ ہمیں سینڈ کر کے, جو کانٹیکٹ نمبرز آپ کو یہاں پر دیے گئے ہیں ان پہ آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور جو لوگ اپنے اسینڈنٹ ہاروسکوپ کو لے کے کنفیوز ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے اگر اپنا ہاروسکوپ چیک کرنا ہے تو ان کا اصل ستارہ کون سا بن رہا ہے, تو وہ اس کے تھرو یہ بھی پتہ کرا سکتے ہیں. تو جی شامی صاحب اسکارپیو والوں کا اسکارپیو کا میں بتا رہا تھا کہ ان کا جو رولنگ پلینٹ ہے غروب کی حالت میں, غروب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ستارہ کمزور ہو گئی, اپنی آپ کو رزلٹ نہیں دے سکتا, لیکن 10ویں گھر میں بیٹھا شمس کے ساتھ بیٹھا ہے, شمس ان کا یوگ کارک ہے اور زائچے کی پوزیشن اچھی ہے, تو کیری کے لحاظ سے کچھ بہتری کے امکانات ہیں. لیکن جب اپنا رولنگ پلینٹ آپ کا ویک ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں ملیں گے. صحت کے معاملے میں کمپلیکیشن آ سکتی ہیں. زحل کیتو کے خانہ مال میں بیٹھے ہیں اور 8ویں گھر کو دیکھ رہے ہیں, یہاں سے یہ شراپت دوش بن رہا ہے, اور 8ویں گھر کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز, معاشی معاملات, صحت کے معاملات, گھریلو پریشانیاں اور خصوصی طور پر سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو شریکیات کے ساتھ بحث مباحثے اور تکرار سے پرہیز کریں. اور کرنا چاہیے. دیکھیں بتانا میرا فرض ہے, باقی ان کی مرضی ہے جو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو خصوصی طور پر ان کا جو صدقہ بنتا ہے اس ہفتے کا صدقہ ہے گندم اور 7 اجناس کو ملا کر صدقہ کریں, مبارک نگینہ سرخ مرجان پہنیں, تو انشاءاللہ ان کے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ. تو دوبارہ سے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب, مزید سوالات شامل کرتے ہیں. طاہرہ کا کہنا ہے کہ شادی کب ہوگی ان کی؟ دیکھیں شادی کا مسئلہ تو مجھے لگتا ہے جن کی نہیں ہوئی اور جن کی ہوگی دونوں طرف سے مسائل دونوں طرف ہی, نا کہ وہ لڈو ہے جو کھا کے بھی پچھتا ہے, جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, تو سبھی پچھتا رہے ہیں اس وقت, کوئی کھا کے تو کوئی نہ کھا کے, باز کوئی بھی نہیں آ رہی ہے. جی بالکل, باز کوئی بھی نہیں آ رہا. اچھا اب بات یہ ہے کہ شادی کا وقت ان کا شروع ہو چکا ہے, اور خصوصاً ان کا جو وقت ہے 1/5/2020 سے لے کے اور 2/5/2027 تک چلے گا. یعنی ویسے پہلے ایونٹس ملے ہوں گے, لیکن جو موجودہ آگے ٹائم ملے گا وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس کے علاوہ جو شریکی حیات ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے جو ان کی پروفیشن والی جگہ پہ ملے ان کو, تو اس پہ بھی نظر رکھے تاکہ ایسے پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اس کے بعد فاطمہ نور کا سوال ہے. فاطمہ نور کا کہنا ہے کہ گھریلو حالات بہت خراب ہیں اور شادی بھی نہیں ہو پا رہی, تو شادی کب تک ہوگی اور گھریلو حالات کب صحیح ہوں گے؟ دیکھیں ان کے زائچے میں کمپلیکیشن نظر آ رہی ہیں, شادی میں مشکلات پریشانی نظر آ رہی ہیں. راہو کی 7ویں گھر موجود ہے, یہ میں خصوصی طور پر ریکمینڈ کروں گا جن گھروں میں راہو آ گیا تو وہاں پہ اکثر اس کو ہم کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کشیدگی, لائف کی سیٹسفیکشن ہے, پریشانیاں, ان کے لیے خصوصی طور پر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کنڈلی بنوا کے شادی کریں جلد بازی میں, کیونکہ ان کے زائچے میں اکثر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ان کو جذباتی طور پر ٹریپ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے سب کچھ کر لیں گے, پھر اس کے بعد جب وقت گزر جاتا ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, اور اس لیے پھر مسائل بھی آتے ہیں, مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کسی کے ساتھ بھی وہ جذباتی معاملہ نہ طے کریں جب تک پریکٹیکل لائف میں ہے, اس کے ساتھ نکاح کا معاملہ طے کریں, تب ان کے لیے بہتری ہے. اس کے بعد ہے بختیار خان کا کہنا ہے کہ میری عمر کافی زیادہ ہے اور میری شادی نہیں ہو پا رہی, تو شادی کب تک ہوگی؟ دیکھیں ان کا زائچہ کافی اچھا ہے, زائچے میں ملائبہ یوگ بن رہے ہیں اور دوسرے اچھے یوگ بھی بن رہے ہیں, چندر منگل یوگ بھی بن رہا ہے, لیکن شادی کا زائچے کا کمزور ہے. ان کے زائچے میں بریک اپ, شادی ہونا, بریک اپ ہونا, لڑائی جھگڑے ہونا, کیونکہ D9 چارٹ ویک ہے ان کا اور اس میں گرہن دوش لگ رہے ہیں, سینڈنٹ میں بھی لگ رہا ہے اور جو دوسری طرف بھی گرہن لگ رہا ہے. تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ ان کو خصوصی طور پر اپنے زائچہ ملوا کے اپنے ٹیلی کر کے کریں, اور کوئی جذباتی معاملے میں کوئی فوری طور پہ یس نہ کریں. ان کی شادی ہو بھی جائے گی تو لڑائی جھگڑے رہیں گے, اور پہلے بھی اور بعد میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی, اور نتیجے میں یہ ہوگا کہ پھر یہ
یا انہیں چھوڑنا پڑے گا یا دوسرا شریک حیات چھوڑ جائے گا سسٹر. مسائل کا شکار آٹومیٹیکلی. ٹھیک ہے, تو اب دوبارہ سے بڑھتے ہیں آپ کے ہاروسکوپ کی طرف اور دوسرے ہاروسکوپ کو شامل کرتے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں سیجیٹیریس کی. یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلوں کہ ہم جو آپ کے لیے پروگرام میں 3 ہاروسکوپ سلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کے کامنٹس کی بیس پر سلیکٹ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہ کون سے ہیں جو اپنے اسٹار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو اس دفعہ جو ہمیں سب سے زیادہ کامنٹس موصول ہوئے وہ اسکارپیو اور سیجیٹیریس کے لیے تھے, اور تیسرے اسٹار کو بھی ہم ریویل کرتے ہیں. تو سیجیٹیریس والوں کا بتائیے گا, یعنی کہ برج قوس والوں کا آئندہ آنے والا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ سیجیٹیریس والے اپنے 60 کے دوسرے دور سے گزر رہے ہیں. ویدک پیس میں بات کر رہا ہوں اس میں, اور جو مون راشی سے اگر دیکھا جائے تو ان کا جو سیجیٹیریس جن لوگوں کا ہے تو 60 کے دوسرے دور سے گزر رہے ہیں. اب ان کا جو ان کے فرسٹ ہاؤس میں سیٹرن اور کیتو بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا جو اپنا رولنگ پلانٹ ہے وہ 8th ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. ایسی صورت میں ان کے اخراجات بڑھیں گے, بیماری پہ ہسپتال کے معاملات میں اخراجات میں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو لین دین کے معاملات ہیں ان میں تنازعات آ سکتے ہیں, تو اس میں خصوصی طور پہ بتا رہے ہیں. اور یہ اس کے علاوہ جو نیگیٹو انرجی کا افیکٹ آئے گا, اعصاب پہ دباؤ آئے گا. زحل کیتو کی جو 7ویں نظر ہے 7ویں گھر کو دیکھ رہی ہے, ازدواجی معاملات, کاروباری شراکتی معاملات, ڈیلی ویجز کے معاملات متاثر ہوں گے. جن افراد کے پیدائشی زائچے میں راہو کیتو کی پوزیشن منفی تھی ان پہ منفی اثرات زیادہ آئیں گے, اور جن پہ پازیٹیو تھی ان پہ اثرات کم آئیں گے. چیزیں تو کیا اس میں اس کے علاوہ 10ویں گھر میں عطارد اور زہرہ کی کنجکشن بن رہی ہے. کیریئر کے امکان میں بہتری آئے گی. شمس اور مریخ کی جو پوزیشن ہے وہ اولاد اور جذباتی معاملات میں خصوصی متعلق رہیں. اس کے علاوہ اس ہفتے کا جو صدقہ ہے بدھ کے دن ناریل کا صدقہ کریں اور نبینہ افراد کی خدمت کریں. مبارک نگینہ یاقوت پہنیں. جی, تو یہ جو آپ کو یہاں پہ ریکمنڈیشنز دی جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ان کو فالو کرنا چاہیے کہ جو بھی چیزیں نگیٹو آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں تو آپ ان سے بچ سکیں یا پھر ان کا کوئی توڑ کیا جا سکے. تو پھر سے واپس آتے ہیں سوالات کی طرف, باقی سوالات شامل کرتے ہیں کیونکہ دن بہ دن جس طرح سے آپ کی کیوریز بڑھتی جا رہی ہیں, سوالات بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں پروگرام میں, تو ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ تمام سوالات کو شامل کریں, ان کا مختصر سا جواب دیں. اگلا سوال ہے محمد رضوان کا. محمد رضوان کہتے ہیں کہ روزگار اور مالی مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, ان کا کب تک ان کو حل نظر آئے گا؟ دیکھیں ان کا ذائچہ بہت اچھا ہے, اس میں شاشا یوگ بن رہا ہے. کیریئر میں کافی ترقی کی ہوگی, اس میں عزت دولت شہرت ملی ہوگی. اب سیاست میں بھی آ سکتے ہیں, پولیٹیکل لحاظ سے بھی امپروو کر سکتے ہیں. لیکن موجودہ دور ہم کہیں بہتر نہیں ہے. اس میں ان کا تو شارسٹی کا دور شروع ہو گیا ہے جو کہ 7.5 سال پر محیط ہے, اور اس میں خصوصی طور پہ کوشش ہوں اپنے لین دین کے معاملات میں خصوصی متعلق رہیں. اس کے علاوہ جو آپ کا کاروباری مسائل چل رہے ہیں وہ اس میں جلد بازی میں کوئی بڑے انویسٹمنٹ یا ایسی چیزیں نہ کریں جس کے کمپلیکیشن کا شکار ہو, تو متعاد رہ کے فیصلہ کریں تو ان کا بہتری ہوگی انشاءاللہ. اگلا سوال ہے سمیرا کا. سمیرا کا کہنا ہے کہ شادی کب تک ہوگی اور شادی کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ شادی میں مشکلات نظر آ رہی ہیں کہ ذائچے میں بھی صحت کے معاملات اور سماجی معاملات میں خصوصی متعلق رہیں. نقصان کا خطرہ ہے. ریلیشن شپ میں اور جذباتی معاملات میں کوشش رہیں, جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں تو ان کے لیے کمپلیکیشنز ہیں آگے شادی میں. جی, اس کے بعد ہے رابعہ مظفر. رابعہ مظفر کہتی ہیں کہ وہ بھی بیرون ملک سفر کرنا چاہتی ہیں, تو ان کا بیرون ملک کا سفر کیسا رہے گا؟ ان کا ذائچہ اچھا ہے. ذائچے میں ملائبہ یوگ بن رہا ہے. عزت دولت شہرت ملے گی, لیکن کیتو کی مہادشا کی وجہ سے ان کے کاموں میں رکاوٹ آئے گی. کیتو ایسا پلانٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو میٹیرلسٹک لائف سے اگنور کرواتا ہے. آپ کو کہتا ہے کہ آپ دنیاوی معاملات کو چھوڑ کے روحانی معاملات کی طرف توجہ دیں, اللہ توبہ کی طرف فوکس ہوں. کیونکہ جب ہم پیک لیول پہ جا رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس معاشی وسائل ہوتے ہیں, تو ہم ہر چیز پہ حاوی ہونے کی کوشش ہوتی ہے. تو جہاں پہ جب یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں بھی بیٹھا ہوں, میری طرف بھی دیکھ لو سلسلہ, جب آپ کو میں نے سب کچھ دے دیا ہے تو میری طرف بھی رجوع کرو. تو کیتو کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ میٹیریلسٹک لائف کو کٹ آف کر کے آپ کے روحانیت کی طرف لے کے آئے. بالکل. اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں آپ کے ہاروسکوپ کی طرف, اور جو تیسرا اسٹار ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس ویک کے لیے وہ ہے لیبرا. تو لیبرا یعنی کہ برج میزان والوں کا آنے والا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ میزان والے جو ہیں ان کا جو ذائچہ ہے, ان کے ذائچے میں اس وقت ان کا بھی ذائچہ زوال کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے. جو ستارہ جو ہے ویدک اسٹرالوجی کے مطابق 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اور 12ویں گھر میں مرکری کے ساتھ کنجکشن بنا رہا ہے. اس کی وجہ سے حالات میں ایکسپینس بڑھ سکتے ہیں, کوئی آپ کو ہاسپٹل کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی انرجی لیول ہے وہ بھی ڈکریز ہو جاتی ہے. جب 12ویں گھر میں آپ کا پلانٹ آتا ہے اور اس کو زوال کی حالت میں ہو, غروب کی حالت میں ہو, تو اپنی انرجی کو کھو دیتا ہے. تو آپ جو جن ایکٹیویٹیز میں طاقت سے موو کر رہے تھے یا
انرجی کے ساتھ موو کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو سلو ڈاؤن محسوس ہوتا ہے. تو اس میں میں مشورہ دوں گا کہ کچھ دیر صبر کریں اور ریمیڈیز کریں, تو انشاءاللہ جب یہ وقت ختم ہو جائے گا تو اس میں بہتری آ جائے گی. موجودہ وقت اس میں آگے زحل کی جو نظر ہے وہ آپ کو 10ویں نظر متاثر کر رہی ہے. زحل کیتو کے ساتھ بیٹھا ہے تیسرے گھر میں, اور قریبی رشتہ داروں سے اختلافات پیدا ہوں گے, لہٰذا خصوصی محتاط رہیں. زمین جائیداد اور بیرون ملک سفر سیٹلمنٹ کے معاملات میں خصوصی محتاط رہیں. اس کے علاوہ جو آپ کا قمری طور پر جو برج بن رہا ہے وہ بھی تھوڑا سا ویک ہے, اور اس میں آپ کو لیگلی طور پہ جو ڈاکومنٹس بن سکتے ہیں, قانونی ڈاکومنٹس بن سکتے ہیں, اس پہ اعتراض بھی لگ سکتا ہے. تو لہٰذا سفر میں محتاط رہیں اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں. اس کے علاوہ راہو بھی اپنا نچھتر چینج کر رہے ہیں, ادارہ نچھتر میں آ گیا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی اس وجہ سے میزان میں نئی تبدیلیاں آئیں گی اور اچانک تبدیلیاں آئیں گی. اس ہفتے کا صدقہ خصوصی طور پر دودھ کا صدقہ کریں اور غریب اور ندار طالب علموں کی مدد کریں. مبارک نگینہ اوپل ہے ان کے لیے. جی, تو یہ ہو گئی لیبرا کی بات, اور کچھ سوالات آپ لوگوں کے رہ گئے ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں جلدی سے, پھر ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے اسٹون کی جانب. رابعہ مظفر کا سوال ہم نے شامل کر لیا تھا, اس کے بعد شبانہ کوثر ہیں. شبانہ کوثر کہتی ہیں کہ کیا میں ڈپریشن کی مریضہ بن گئی ہوں؟ انہیں اس بات پہ تھوڑا سا فیل ہونے لگ گیا کہ وہ ڈپریشن کی طرف جا رہی ہیں, لیکن وہ اس چیز کی کنفرمیشن چاہتی ہیں اپنے ذائچے کے ذریعے. دیکھیں ان کا ذائچہ میں نے تفصیلی طور پہ دیکھا, اس میں ان کا جو مون سائن بھی ورگو ہے اور اسینڈنٹ بھی ورگو ہے. ایسی صورت میں یہ ان کا پر ڈبل ڈھیا افیکٹ کر رہا ہے, یعنی آپ کا سیٹن جو ہے چوتھے گھر میں آتا ہے یا 8ویں گھر میں آتا ہے, اس کو ہم ڈھیا کہتے ہیں. اب یہ جو ڈھیا ہے ان کی جو کمری لحاظ سے بھی اور اسینڈنٹ وائز دونوں لحاظ سے افیکٹ کر رہے ہیں. کمر پہ افیکٹ کرے گا تو ان کے دماغ مزاج پہ افیکٹ کرے گا, اور جو اسینڈنٹ پہ فرق کرے گا تو فزیکل طور پہ فرق کرے گا, افیکٹ ڈالے گا. تو دونوں لحاظ سے ڈھیا کا افیکٹ آ رہا ہے. تو اس وجہ سے ان کو جسمانی طور پر بھی منفی اثرات آئیں گے, گھریلو کشیدگی, لڑائی جھگڑے, والدین سے اختلافات, مالی پریشانیاں, اور یہ خود بھی جو ڈپریشن کا شکار ہوں گی ویسے, اور جس کی وجہ سے ان کے دوسرے معاملات میں زندگی میں مشکلات آئیں گی. زیادہ وظائف اور ان عملیات کی طرف نہ اختیار کریں, رجوع نہ کریں, اس سے رجعت کا امکان ہوگا. تو یہ سارے معاملات مجموعی طور پر مل کے ان کو ڈپریشن کی طرف اور انگزائٹی کی طرف لے کے جائیں گے. تو اس کے لیے ان کو پھر کیا کرنی چاہیے ریمیڈی؟ دیکھیں سب سے بڑی ریمیڈی یہ ہے کہ ایک تو نماز کی پابندی کریں, دوسرا صدقات دیں. خصوصی صدقات نکلتے ہیں ان کا, ایک تو ہفتے والے دن کا صدقہ بنتا ہے کالے رنگ کی چیزوں کا, ٹھیک ہے. کالے کپڑے میں 800 گرام کالے ماش, کالے بکری اسی لیے سرسوں کا تیل لے کے سر سے وار کے اول خدروش پڑھ کے اسی ویرانے میں رکھ دیں, ٹھیک ہے, یہ صدقہ کر لیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ صدقہ ایک صدقہ جو کر لیں جو بدھ کے روز, ٹھیک ہے, بدھ کے روز جو ہے سبز مونگ کی دال بہتے پانی میں صدقہ کر لیں گے. تو انشاءاللہ یہ جو ڈپریشن کی فیلنگز ہے وہ بھی کم ہوں گی, اور ان کا جو نیگیٹو انرجی کا افیکٹ بھی کم ہوگا انشاءاللہ. جی, اس کے بعد اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے سارا نے. سارا جاننا چاہتی ہیں کہ ان کا ہونے والا شریک حیات کیسا ہوگا. شریک حیات جو ذائچے میں نظر آ رہا ہے تھوڑا سا غسیلا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے چارٹ میں ان کے گرہن دوش بھی لگ رہا ہے, لہٰذا قریبی تعلقات اور جذباتی معاملات محتاط رہیں, نقصان کا خطرہ ہے. اور کسی شخص کے ساتھ بھی کوئی فوری طور پر ایموشنل ریلیشن شپ نہ بنائیں, اس سے کمپلیکیشن آئے گی, ازدواجی زندگی میں مسائل پیدا ہوں گے. تو خصوصی محتاط رہیں اس میں. جی, تو یہ آپ کے سوالات ہم نے شامل کر لیے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاروسکوپ کا بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آنے والا ہفتہ آپ کا کیسا گزرنے والا ہے. تو اب بڑھتے ہیں اپنے آج کے اسٹون کی طرف. آج جس اسٹون کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایمیتھسٹ اسٹون. تو ایمیتھسٹ اسٹون کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں. دیکھیں پہلی تھوڑی سی اس کی ہسٹری جان لیں. وہ ایک بھی روحانی پتھروں میں شامل کیا جاتا ہے, کیونکہ پرانے دور میں بھی دیوی دیوتوں کے مجسموں میں استعمال کیا جاتا تھا, اور دوسرے جو عصائیت میں جو آپ خاص برتن ہوتا ہے جس میں متبرک پانی رکھتے ہیں وہ بھی پرانے دور میں اسی کا بنایا جاتا تھا. تو یہ خصوصی طور پر جو اسٹون ہے سب سے بڑا اس کا پازیٹیو افیکٹ یہ ہے کہ آپ کو جو ذہنی صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے, آپ کی جو آپ کی انٹیوشن پاور کی ہوگی, شعور کی طاقتیں ہوگی, ان کو جگاتا ہے. اور جب اس کی میگنیٹک ویوز آپ کی باڈی میں جاتی ہیں تو آپ کے 7 چکرز بھی بیلنس ہوتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ 7 چکرز بیلنس ہوں گے تو آپ زندگی میں زیادہ انرجی سے موو کر سکیں گے, اپنے جو روزمرہ کے معاملات کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں گے. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے, ذہنی صلاحیتیں بیدار کرتا ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو نیند کے مسائل ہوتے ہیں, جیسے انسومنیا کے مسائل ہے, یا غصہ آتا ہے, شدت پسندی آتی ہے, چڑچڑا پن آتا ہے, ان کے لیے بڑا ان کو ریلیکس کرتا ہے. تو ایکویریس سے ریکمینڈڈ کیا جاتا ہے ایکویریس لوگوں کو, ان کا جو زوڈک سائن جو ہے ایکویریس ہو, ان کے لیے پرفیکٹ اسٹون ہے, اور وہ پہنے تو زیادہ ان کے بہتر رہے گا, جن کا اسینڈنٹ ایکویریس ہے سلسلہ. تو اس کے علاوہ جو ہے یہ جسمانی طور پر پیشاب اور امراض مخصوصہ کے لیے بھی بہتر سمجھا جاتا ہے, اور اعصابی طور پہ ان کو جسم کو طاقت دیتا ہے, انرجی دیتا ہے,
اور موٹیویشن دیتا ہے کہ آپ زندگی میں گروتھ کر سکیں, آگے بڑھ سکیں. یعنی کہ جن جن لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں یا پھر فزیکلی ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ اسٹون بیسٹ ہے. آپ کو مینٹلی بھی اسٹرانگ کرتا ہے, آپ کی فزیکل ہیلتھ کو بھی یہ اسٹرانگ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھنا ہے, یا ان کو ہرڈلز آ رہی ہیں, کمپلیکیشنز آ رہی ہیں, جیسے کیوریس والوں کی آگے دور تف آنا ہے, اس میں 60-70 کے دور شروع ہونے ہیں, تو اس میں ان کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں یہ اسٹون پہنیں, اور اس میں ان کے انشاءاللہ معاملات میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائے گا کہ اس کی اصل و نقل کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ ویسے تو یہ سیمی اسپیشس اسٹون ہے, یعنی زیادہ مہنگا نہیں ہے, لیکن اس کی یہ کوارٹز کی اچھی قسم ہے. اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیسک اس کی فنڈامنٹلز ہیں, ایک تو آپ روشنی میں دیکھیں گے تو اس کی خاص چمک ہوتی ہے. عام طور پہ یہ پرپل کلر میں ہوتا ہے, زیادہ یوز ہوتا ہے, یا گرین کلر میں. گرین کلر سیکنڈری ہے, اور پرائمری جو فرسٹ ہے اس کا یوز ہوتا ہے کلر پرپل کلر میں ہے. تو اس کو آپ روشنی میں دیکھیں تو خاص چمک نظر آئے گی, جو دوسرا جو فیک اس میں وہ چمک نظر نہیں آئے گی. اور اس کے علاوہ جو لیبارٹری ٹیسٹ کریں تو کوارٹز کی مخصوص اسٹرینتھ بھی اس میں آپ کو نظر آئے گی, جس کے سے اس کی اصل ہونے کی وضاحت ہو جائے گی. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو شیشے پہ رب کر کے دیکھ سکتے ہیں, اسکریچز ٹچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ, اور ہاتھ میں بھی ٹچ کر سکتے ہیں کہ اس کا حجم کتنا ہے. یہ چیز کا حجم بھی جو فیک ہوگا اس کا کم ہوگا, اس کا بیلنس ہوگا. اور اگر شیشے پہ اسکریچ آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب فیک ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, جس میں ہم نے کافی دلچسپ باتیں کی, آپ کا ہاروسکوپ بتایا, آپ کے سوالات شیئر کیے, آج کے اسٹون کے بارے میں بتایا. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اور ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کی اسکرینس پر آپ کو کانٹیکٹ نمبر نظر آ رہے ہوں گے, ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا, اس پر ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اپنے ذائچے کے بارے میں جان سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ظفر شاہ نقوی کو دیجیے اجازت, اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.